رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الأول قبل أولية الأولين، والباقي بعد فناء الباقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ صلوات محمد۔ خالق کائنات، مالک حیات و ممات، فرما روائے ارض و سماوات، اپنی مقدس اور بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ بے شک یقیناً واستو میں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، بھالو کاریہ کیے، وہ بہترین خلائق ہیں، یعنی دنیا کے سب سے اچھی موجودات ہیں، دنیا کے بھالو لوگ ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعلان ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ میں تین چیز قابل بحث ہے۔ ایک چیز وہ یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، دوسری چیز یہ کہ عمل صالح کیا ہے، اس کی ویاخیا کیا ہے، اور تیسری چیز ہے کہ ہم خیر البریہ سے مراد کیا ہے، یعنی خیر البریہ کون لوگ ہیں۔ تو میں یہاں پر اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر چیز کو باقاعدہ ڈیفائن کروں، باقاعدہ سب کی ویاخیا کروں۔ مختصر طور پہ میں یہ تینوں چیز کی ویاخیا اور توضیح اور تشریح کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایمان لانے والوں کی قرآن میں ایک صفت ہے، ایک وشیشتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ ان کا سرپرست ہے۔
اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا دیکھنے والا ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہے، ان کا پالنے والا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، یا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من النور الی الظلمات یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لائے، اور اللہ ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ نور تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، پرکاش کی طرف لے آتا ہے۔ یہ خدا ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، یعنی جو ایمان لاتے ہیں خدا ان کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ ان کو تاریکیوں سے، ضلالت سے، اندھیرے سے نکال کر پرکاش کی طرف لے آتا ہے۔ اور جو اس کے برعکس جو کافر ہیں، ان کا سرپرست کون ہے؟ ان کا سرپرست طاغوت اور شیطان ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ ان کو نور سے نکال کر لے جاتا ہے اور اندھکار میں، اندھیرے میں اور تاریکی میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی ایک صفت ہے کہ خدا نے کہا کہ ہم ان کے سرپرست ہیں، ہم ان کے ولی ہیں۔ اس کے بعد عمل صالح ہے۔ عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ عمل صالح کون سا عمل ہے؟ یہاں پر عمل صالح معلوم ہے کہ ایک عربی لفظ ہے اور قرآنی اصطلاح ہے یہ عمل صالح۔ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی ہر نیک عمل جس میں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا شامل ہو، اس کو نیک عمل، اس کو عمل صالح کہا جا سکتا ہے، یعنی بہت وسیع مفہوم ہے اس کا۔ تو اب اس لحاظ سے صرف روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ اور قتال وغیرہ ہی پر انحصار نہیں ہے عمل صالح کا، بلکہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے۔ الاعمال بالنیات، اگر نیت درست ہے، صحیح ہے، تو خواہ وہ صوم و صلاۃ ہو یا حج و زکوٰۃ، میدان جہاد ہو یا میدان قتال، ملاقات احباب ہو یا دعوت دوستہ، مشایعت جنازہ ہو یا عیادت مریضہ، ہمدردی انسانی ہو یا اکرام مہمانی، خواب راحت ہو یا کسب معیشت، عقد و نکاح ہو یا اولاد کی کثرت، مجلس و مرثیہ ہو یا ماتم و نوحہ خوانی، یہ سب کے سب عمل صالح ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ اگر انسان کسی عمل کو انجام دے، اگر اس میں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا شامل ہے، تو انسان کا ہر عمل، ہر فعل، ہر کار، ہر ایکشن وہ عمل صالح ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ تو یہ یہاں پر عمل صالح کی مختصر توضیح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب خیر البریہ سے مراد کیا ہے؟ خیر البریہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ انسان بہترین مخلوق، خدا کی بہترین مخلوق، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے۔ لیکن وہ بہترین مخلوق ہیں کون؟ کون لوگ ہیں بہترین مخلوق؟ اس کو میں پیغمبر کی ایک حدیث سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اہل سنت اور شیعہ کی روایات میں سب میں آیا ہے کہ اہل بریہ سے مراد علی اور ان کے شیعہ ہیں، علی علیہ السلام اور ان کے شیعہ ہیں۔ حاکم نسکانی، بلکہ حاکم نسکانی ایک اہل سنت کے بہت ہی معروف یہ دانشور ہیں، عالم دین ہیں۔ وہ اپنی کتاب شواہد التنزیل میں لکھتے ہیں
کہ ہوا انت و شیعتک، یعنی خیر البریہ سے مراد کیا ہے؟ ہوا کا مطلب ہے یعنی خیر البریہ۔ خیر البریہ کون لوگ ہیں؟ انت یعنی پیغمبر نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو اپنی طرف مخاطب کر کے فرمایا کہ ہوا انت و شیعتک خیر البریہ، یعنی ہوا انت و شیعتک، یعنی خیر البریہ تم اور تمہارے شیعہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یاتی انت و شیعتک اندل، یعنی یوم القیامہ راضین مرضیین، اور پھر فرمایا کہ تم اور شیعہ قیامت کے دن ایسے وارد ہوگے، ایسے آؤ گے جیسے کہ یعنی تم اور شیعہ تم بھی خدا سے راضی ہو، خوشنود ہو، اور خدا بھی تم لوگوں سے راضی اور خوشنود رہے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہی صفت امام حسین علیہ السلام کی روز عاشوراء، عصر عاشوراء ہاتف غیبی نے سنائی تھی، آواز دی تھی۔ فرمایا ارشاد الہی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ، اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی و خوشنود ہے اور اللہ تجھ سے راضی اور خوشنود۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی کیا شان ہے، کیا منزلت ہے، اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ایک شاعر حیدر گوپال پوری نے ایک قطعہ مولا کی شان میں فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام ہے حسین اور ایمان ہے حسین، اسلام ہے حسین اور ایمان ہے حسین، اہل ولا کا مکتب ایقان ہے حسین، ہنگام ذبح آئیے آواز جبرائیل، کرب و بلا ہے رحل اور قرآن ہے حسین۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ قطعہ میں نے مختصراً تعارف کے لیے، امام حسین کی تعارف کے لیے، ان کی پہچاننے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ارباب عزا، میں چاہتا ہوں کہ محشر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آنے کا منظر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پیغمبر سے روایت ہے کہ حشر کا میدان تمام انبیاء کی امتوں سے بھرا ہوگا، تو اس وقت منادی ندا دے گا کہ اے محشر والو، اے قیامت کے میدان والو، تم اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو اور سروں کو جھکا لو اور پھر باادب کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ شافع محشر کی پارا جگر رسول اکرم کی بیٹی فاطمہ زہرا تشریف لا رہی۔ یہ سنتے ہی تمام انبیاء و مرسلین اور حاضرین محشر سروں کو جھکا لیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے اور پھر باادب کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر ہماری شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گی اور پائے عرش کو تھام کر عرض کریں گی، پالنے والے پہلے میرا فیصلہ فرما دے۔ آواز قدرت آئے گی، اے دختر رسول، اے خاتون محشر، کون سا فیصلہ چاہتی ہو؟ عرض کریں گی، اے مالک یوم الدین، آج میں تمام اہل محشر کے سامنے کربلا کے 72 شہیدوں کے خون کا فیصلہ چاہتی ہوں۔ پالنے والے، میری اولاد بے جرم و خطا کیوں قتل کر دی گئی؟ میرے فرزندوں کو بھوکا پیاسا بے جرم و خطا کیوں شہید کر دیا گیا؟
آواز قدرت آئے گی، اے دختر رسول، اے خاتون محشر، صبر کرو، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تم کربلا کے شہیدوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے قاتلوں کو گرفت میں لے کر ایک جانب کھڑے ہو جائیں اور دنیا کو دکھا دیں کہ یہ ہمارے قاتل ہیں۔ شہزادی عالم تمام شہدائے کربلا سے فرمائیں گی کہ اپنے اپنے قاتلوں کو گرفت میں لے کر ایک جانب کھڑے ہو جاؤ اور دنیا کو دکھا دو کہ یہ ہمارے قاتل ہیں۔ یہ سنتے ہی عباس اپنے قاتل کو، علی اکبر اپنے قاتل کو، قاسم اپنے قاتل کو، اون و محمد اپنے قاتل کو اور باقی شہداء اسی طرح اپنے اپنے قاتلوں کو گرفت میں لے کر ایک جانب کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر ہماری شہزادی فرمائیں گی کہ پالنے والے، میرا ایک شہید ایسا بھی ہے جو قاتل کو گرفتار کرنے کے قابل نہیں۔ ہائے میرا 6 مہینے کا شیرخوار شہید کیوں کر اپنے قاتل کو گرفتار کرے اور کیوں کر میدان میں لائے؟ حکم ہوگا بیوی تم اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لو، اسی طرح جس طرح تمہارے حسین نے کربلا کے میدان میں اٹھایا تھا۔ شہزادی عالم بچے کو، شیرخوار شہید کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گی، ارے زمین محشر لرز جائے گی۔ شہزادی فرمائیں گی، اے ظالموں، یہ وہی بے شیر ہے، یہ وہی ام رباب کا لال ہے کہ اگر تیر ظلم کا نشانہ نہ بناتے تو تھوڑی دیر کے بعد پیاس کی ایذا اٹھا کر خود ہی ہلاک ہو جاتا، ارے خود ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ اس کا ننھا گلا تیر سے چھیدنے کی ضرورت نہ تھی۔ ہماری شہزادی کا مرثیہ سن کر تمام اہل محشر میں شور و گریہ بلند ہوگا اور ہر طرف سے آواز آئے گی کہ بے شک رسول اکرم کا نواسہ حسین بے قصور ذبح ہوا، بے قصور آل رسول ذبح ہوئی۔ حدیث کا فقرہ ہے کہ جب ہماری شہزادی تشریف لائیں گی تو اپنی چادر کو اپنے سر سے ہٹا کر فریادی ہوں گی، اس لیے کہ تمام اہل محشر کو حکم ہوگا کہ تم اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو۔ ارے یہ وہ منظر ہوگا کہ زمین و آسمان لرز جائیں گے، مگر ہائے کسی نے بازار کوفہ و شام میں یہ نہیں کہا کہ اے اہل کوفہ تم اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو، نبی کی نواسیاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ ارے کوئی کتاب ایسا نہیں بتاتی کہ کسی نے ایسا کہا ہو، بجائے اس کے منادی کی یہ ندا ضرور تھی کہ اے تماشا دیکھنے والوں، آؤ آؤ تماشا دیکھو، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ زہرا کی تصویریں ہیں جو قید ہو کر آ رہی ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ایظلمون